السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پینشن پلازا، آج کی انتہائی امپورٹنٹ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین گرامی، ملک بھر کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے آج کا اہم ترین نوٹیفکیشن اور بڑی خبریں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ پر باقاعدہ طور پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک اہم ترین نوٹیفکیشن وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو پینشن ریفارمز لائی جا رہی ہیں نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے بھی اور حاضر سروس ملازمین اور جو پرانے پینشنرز ہیں ان کے لیے بھی، تو اس کے حوالے سے ایک مطالبہ کرتے ہیں تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی طرف سے کہ پینشن اور انکریمنٹ کیوں بند کرتے ہو۔ اس لیے ایک سرکاری ملازم 60 سال انتظار کرتا ہے اور افسروں کی بدتمیزیاں سختیاں برداشت کرتا ہے۔ اگر بند ہی کرنی ہے تو پینشن کی بجائے مفت زرعی زمینیں، مفت پلاٹ، مفت گھر، مفت بنگلہ، مفت گاڑیاں، مفت ٹکٹس، 100% الاؤنسز اور ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ تعیناتیاں، تاکہ نظر آئے کہ ملک کے اوپر کچھ ریفارمز لائی جا رہی ہیں، ان سب کو بند کر دیا جائے۔ اور معیشت کو مستحکم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا یہ 25 سال ریٹائرمنٹ پر 3% یا 10% جرمانہ عائد کرنے سے معیشت مستحکم ہو جائے گی؟ کیلکولیشن کا فارمولہ تبدیل کرنے سے معیشت مستحکم ہو جائے گی؟ فیوچر میں 10% سے زائد پینشن نہیں بڑھے گی، اور اگر یہ آ جاتی ہے تو اس سے کیا پاکستان ترقی کرے گا؟ آئی ایم ایف سے ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ تو آپ ضرور بتائیے گا۔ اور پینشن اور فیملی پینشن 10 سال بعد ختم ہو جائے گی تو کیا اس سے پاکستان مستحکم ہو جائے گا؟ آئی ایم ایف سے ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ اگر ایسا ہے تو سرکاری ملازمین خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کشتی خود ہی ڈبو دیتے بنام مصلحت اگر طوفان تھم جاتا ہمارے ڈوب جانے سے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے دکھ میں بھی یہ طوفان نہیں تھمنے والا۔ اگر طوفان تھمنا ہے یا تھامنا ہے تو مقابلہ کرنا ہے، تو یہ طریقہ کار ہے، ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز پر ایک تو اپریل میں قسط چونکہ مل جائے گی، جس کا باقاعدہ طور پر معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن اگلی جو آئی ایم ایف کی قسط ہے وہ اگلا معاہدہ ہونے سے پہلے 25 اداروں کو پرائیویٹائز کرنا بہت ضروری ہے، جس میں سے سب سے پہلے پی آئی اے کی نجکاری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب اس کو جون سے لے کے جولائی تک ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آ جائیں گی۔ تو اگر اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آ گئیں تو جو باقی ادارے ہیں ان کی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آ جائیں گی۔ ہم آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کرتے رہیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک اہم نوٹیفیکیشن ہے جو بین تھا ٹرانسفر ہوسٹنگ پر۔ یہ پنجاب گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے کہ ان کو ہٹا لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے اپنا یہ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی طرف سے اب کوئی بین نہیں ہے۔ انہوں نے جو بین لگایا تھا الیکشن کے دوران وہ اب اٹھا لیا گیا ہے۔ اب صوبائی اور وفاقی حکومت کی اپنی مرضی ہے کہ وہ نیا بین لگاتے ہیں یا نہیں۔ تو سندھ اور پنجاب نے یہ بین اٹھا لیا ہے، جبکہ کے پی کے نے دوبارہ بین لگا دیا ہے ٹرانسفر آف پوسٹنگ پر۔ یہ ڈیٹ تھی اور یہ مطالبہ تھا آئی ایم ایف کا کہ آئندہ بھرتیاں کانٹریکٹ بیس پہ ہوں گی۔ تو اب اس پہ باقاعدہ طور پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ سرکاری اسکولوں کے اندر بھرتی کے لیے ایک حکمت عملی تیار۔ پنجاب کے اندر 48,000 سرکاری اسکولوں میں 1.25 لاکھ اساتذہ خالی اسامیوں پر ڈیلی ویجز کی بنیاد پر بھرتی کیے جائیں گے۔ 48,000 کوئی معمولی ٹیچرز کی مقدار نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ 48,000 ڈیلی ویجز پر بھرتی کیے جائیں گے۔ جو ہم مطالبہ کر رہے تھے کہ جو پہلے ڈیلی ویجز پہ ہیں ان کو ریگولر کیا جائے، لیکن اب نئے ڈیلی ویجز پہ بھرتی ہوں گی۔ 30,000 اساتذہ بھرتی کرنے کا فیصلہ، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر کرائٹیریا بھی آ گیا ہے کہ جو آرٹس کے لیے اردو، انگلش، اسلامیات، مطالعہ پاکستان اور ہوم اکنامکس کا تجربہ رکھنے والے اساتذہ رکھے جائیں گے۔ اکنامکس، سوشیالوجی اور ایجوکیشن، عربی، پولیٹیکل سائنس، جغرافی، ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن اور شماریات کے ماہر اساتذہ رکھے جائیں گے۔ اور سائنس کے لیے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ فزکس، کیمسٹری، میتھ، بیالوجی، اس کے حوالے سے بھی یہ کنٹریکٹ پہ ملازمین ہوں گے۔ گریڈ 16 سے 254 اساتذہ کا کنٹریکٹ 1 سال کے لیے توسیع کر دی گئی ہے، اور ریگولر نہیں ہوئے تھے ان کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سندھ گورنمنٹ نے 11,168 پولیس اہلکار بھرتی کرنے کا باقاعدہ طور پر یہ ایڈ بھی دے دیا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ملک بھر میں اب جو کچھ ادارے ہیں، جس طرح پولیس کے ہیں، فوج کے ہیں، اور کچھ فوج کے اندر جو ادارے ہیں، کچھ اداروں میں باقاعدہ طور پر پرماننٹ بھرتیاں ہوں گی، لیکن اساتذہ اور بہت سارے جو صوبائی محکمے ہیں، وفاق میں بھی بہت سارے محکموں میں اب باقاعدہ کنٹریکٹ پہ بھرتیاں ہوں گی۔ تو یہ سندھ گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نئی بھرتیوں کا ایک اہم مطالبہ، ایک ریکویسٹ ہے کہ زرعی یونیورسٹی پشاور کے ملازمین 2 ماہ سے تنخواہ اور پینشن سے محروم ہیں۔ ہمارا پلیٹ فارم اس لیے ہے کہ ہم آواز بنیں ان لوگوں کی جو بیچارے محروم سرکاری ملازمین اور پینشنرز ہیں، جن کو نہ تو تنخواہ مل رہی ہے اور نہ ہی پینشن مل رہی ہے۔ 2 ماہ سے زرعی یونیورسٹی پشاور کے ملازمین سرکاری ملازمت
جو پاکستان میں نوکری کرنی چاہیے یا نہ کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل ویڈیو شیئر کریں گے۔ ان کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ جو زرعی یونیورسٹی پشاور کے ملازمین ہیں، ان کی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو تنخواہ دی جائے، اور جو پینشنرز ہیں ان کو پینشن جلد از جلد دی جائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اسی طرح ہر بات سے لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رکھیں گے۔ جیسے جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو اسی طرح بتاتے رہیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اونلی چینل کر لیں سبسکرائب پینشن پلازا۔ اللہ حافظ۔